پہلی بات تو یہ بات جان لیں کہ جو شخص، جو بھائی، جو بہن اپنی زندگی میں محاسبہ کرتا رہتا ہے اپنا، اس کے اخلاق کیسا ہے، اس کی سیکرٹ لائف کیسی ہے، اس کے فائنینسز کیسے ہیں، اس کا لوگوں کے ساتھ تعلق کیسا ہے، ڈفرینٹ اسپیکٹس آف ہز پرسنالٹی کے بارے میں وہ جانچتا رہتا ہے، جانچ پڑتال کرتا رہتا ہے، اینڈ ہی پونڈرز اوور ہز فالٹس. وہ اپنا محاسبہ کرتا رہتا ہے. یعنی محاسبہ از حاسبوا انفسکم قبل ان تحاسبوا. عمر بن خطاب نے کہا تھا کہ اپنا محاسبہ، اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرا لو، اس سے پہلے تمہیں اکاؤنٹیبل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ٹھہرایا جائے. اور اپنے اعمال کا وزن کر لو اس دنیا میں. یعنی اپنے اعمال، اپنے نا ذرا اپنے ٹیچر بن جائے، اپنے ایگزامینر بن جائیں کہ میں کس لیول پہ ہوں. جو شخص یہ کرتا ہے جس میں یہ انڈیکیٹرز ہیں، واللہ انشاءاللہ تعالیٰ his ایمان is complete and he is preparing for the آخرہ انشاءاللہ تعالیٰ. میں آج ایک حدیث پہ اپنی ٹاک کو رکھوں گا، اور وہ اللہ کے نبی نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک نصیحت کی تھی اور کہا تھا، یا ابا ہریرہ، اے ابو ہریرہ، کن وارعا تکن من اعبد الناس. Be a person who has ورع، caution، احتیاط. تکن اعبد الناس، تم لوگوں میں سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں اللہ کی کتاب، اللہ کے سامنے لکھ دیے جاؤ گے. اللہ کی نظر میں تم نے اگر سب سے زیادہ عابد، زاہد، عبادت گزار بننا ہے، ولی بننا ہے، کیا کرو؟ کن ورع تکن اعبد الناس. Be a person who has ورع. ورع means caution، احتیاط. جس چیز میں ڈاؤٹ ہے، جس چیز میں حرام کا خدشہ ہے، اس سے بچ جانا. تم اللہ کی نظر میں ولی بن جاؤ گے، عبادت گزاروں میں لکھے جاؤ گے. ہمیں اپنے آپ کو کوشن میں رکھنا ہے. We have to be cautious about our glances. ہم کہاں دیکھ رہے ہیں، ہم کیا سن رہے ہیں، ہم کیا پہن رہے ہیں، ہماری سیکرٹ لائف کیسی ہے، اور ہمارے پبلک ڈیلنگ کیسی ہیں، ہمارے فائنینسز کیسے ہیں، ہم مال کہاں سے کما رہے ہیں اور کہاں پہ خرچ کر رہے ہیں، اپنے منہ میں اور اپنے پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں، اپنی اولاد کے بطن میں یعنی پیٹ میں کیا ڈال رہے ہیں. دس از آر ٹاپک. کن ورع تکن عبد الناس. Be cautious about the finances. ایک اور حدیث میں اللہ نے فرمایا کہ انہی سے ابو ہریرہ سے کہا کہ اتق المحارم تکن عبد الناس. اے ابو ہریرہ، تو میں 4 چیزوں کی نصیحت کرتا ہوں، ان کو پکڑ لینا. اور پہلی نصیحت کیا کہ محارم سے، گناہوں سے بچ جانا. تکن عبد الناس، تم گناہوں سے بچ جاؤ اور فرائض پہ عمل کرو. تکن عبد الناس، سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں بن جاؤ گے. وَرْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. جو اللہ نے تمہیں دیا ہے ابو ہریرہ، اس پہ راضی ہو جاؤ، اس پہ بس سکون، اطمینان. یا اللہ تو نے جو دیا ہے مجھے کافی ہے، یہی میرے قسمت میں لکھا ہوا تھا. جو مجھے ملنا ہے وہ مل کے رہے گا، اور جو مجھے نہیں ملنا وہ کبھی مجھے مل نہیں سکتا. تمہارا دل جو ہے نا پیس میں آ جائے گا. تکون اغنى الناس، تم ناس میں سے، لوگوں میں سے سب سے زیادہ غنی بن جاؤ گے. وَاحْسِن إِلَى جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا، اپنے پڑوسی کے ساتھ بڑے بہترین ہو جاؤ، تم مومن ہو جاؤ گے. وَأُحِبَّ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا، اور تم لوگوں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو، تم مسلم بن جاؤ گے. وَلَا تُكْثِرِ الضَّحِكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحِكِ تُمَيِّتُ الْقَلْبَ، اور زیادہ ہنسا نہ کرو، بے شک زیادہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے. تو اس حدیث میں اللہ کے نبی نے 4 ایڈوائزز کی، جس میں ہم پہلے بھی بات کریں گے. اتق المحارم تکن اعبد الناس، کہ گناہوں کو اور حرام کو چھوڑ دو، تم لوگوں میں سب سے غنی ہو جاؤ گے. اور کن وارعا تکن اعبد الناس، اور کوشس کو اپناؤ، یعنی احتیاط برتو، تم اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ غنی اور سب سے زیادہ عبادت گزار لوگوں میں ہو جاؤ گے. ہم آج کے بارے میں بات کریں گے ورع ریگارڈنگ منی. Prophet صلی اللہ علیہ وسلم was extra conscious when it came to money. واللہ ہم لوگ جس طرح سے آج کما رہے ہیں، اور یہ وہ دور ہے. میں نے کیوں یہ ٹاپک چوز کیا؟ کیونکہ I see people نیک، نمازی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، 5 ٹخنوں سے اوپر ہے، خواتین عبایا پہنا ہوا ہے، ماشاء اللہ منڈے اور تھرسڈے کے روزے رکھنے، اللہ کا ذکر، تہجد کی نماز. لیکن جب بات آتی ہے کمانے کی اور اپنے پیٹ میں وہ لقمہ ڈالنے کی، تو پھر وہ حرام جا رہا ہے. سبحان اللہ. امیجن
coming on the day of judgment with so many good deeds. لیکن ہمارے ڈاؤن فال کا جو سبب بنے وہ کیا بنے؟ کچھ مال جو ہم نے کمایا وہ ڈاؤٹ فل تھا، وہ جو منہ میں ڈالا وہ شک والا تھا، جو ہم نے پہنا وہ اس میں شک تھا کہ حلال ہے یا حرام ہے، جو گاڑی چلائی اس میں شک کہ حلال ہے یا حرام ہے. حرام کی تو بات اور شک ہونا کہ یہ حلال تھا یا حرام تھا، جو لیا جو دیا وہ شک کہ کیسا ہے یہ. So be cautious regarding the rupee and the dinar and the dirham and the dollar. اس کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم he was extra cautious، بڑی احتیاط کرتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے ایک جگہ جا رہے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 دن گزر جاتے تھے، کچھ زیادہ کھاتے بھی نہیں تھے، اپنی پیٹ بھر کے نہیں کھاتے تھے، صرف کھجور اور پانی پہ گزارا کر لینا، بلکہ 3 دن مہینے ان کے گھر پہ بھی چولہا نہیں جلتا تھا، یعنی آگ جلتی نہیں تھی. امیجن گھر میں آگ نہ جلے، وہاں پہ کچھ نہیں پک رہا، یعنی وہاں پہ کھجور اور پانی پہ گزارا کیا جا رہا ہے. جا رہے ہیں صحابہ کے ساتھ، دیکھا ایک کھجور گری پڑی ہے، اس کو اٹھایا، کھانے لگے لیکن نہیں کھایا اور چھوڑ دیا. کیا کہتے ہیں؟ لولا ان تکون من صدقۃ لاکلتها، کہتے ہیں کہ اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ صدقہ کا مال ہے، مسلم ٹریجری کا مال ہے، بیت المال ہے، یا کسی کے صدقہ کا مال ہے جو کہ نبی اور آل نبی پہ حرام ہے، تو میں یہ کھا لیتا. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا اللہ، جن کو کھانے کو مل نہیں ہے، کچھ کھجور نیچے زمین میں پڑی ہوئی ہے تو انسان کھا لے پی لے، کیا اس میں مسئلہ ہے؟ نہیں، ورع، cautious. لولا ان تکون من صدقۃ لاکلتها، اگر مجھے خوف نہ ہوتا نا کہ یہ صدقے کا مال ہے، میں اس کو کھا لیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عصر کی نماز پڑھا رہے ہیں، سلام پھیرتے ہی جلدی سے اٹھے اور گھبراہٹ میں نکل گئے صحابہ کے اوپر سے، یعنی ان کو کراس کرتے کرتے گھر گئے اور کچھ دیر بعد واپس آئے. اور آپ نے صحابہ کے چہروں پہ ایک اسٹانشمنٹ کے اثرات دیکھے. they were surprised and astonished کہ یار آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ایسا کبھی نہیں کیا، یہ کچھ نیا ہم نے دیکھا ہے. تو کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ کے جب فارغ ہوا، مجھے خیال آیا کہ میرے گھر میں کچھ گولڈ کوائنز پڑے ہوئے تھے، تو مجھے وہ کراہیت محسوس ہوئی، مجھے پسند نہیں آیا کہ وہ میرے گھر میں پڑے رہیں، اور میں نے اپنی فیملی کو آرڈر کر دیا کہ اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیں. اور کچھ روایت میں آتا ہے کہ وہ صرف 3 درہم یا دینار تھے، آپ نے ان کو بھی اپنے گھر میں رکھنا پسند نہیں فرمایا اور دے دیا. ایون ان his last moments، جب سکرات الموت میں انسان ہوتا ہے، آپ کی حالت اتنی تھی کہ آپ اپنے پاؤں پہ کھڑے نہیں ہو سکتے تھے. آپ کو 2 صحابہ اپنے کندھوں پہ اٹھا کے مسجد لے جاتے اور آپ کی ٹانگیں گھسیٹتی ہوئی، یعنی زمین پہ لکیر ڈالتی ہوئی مسجد جایا کرتے تھے. آپ بیٹھ کے نماز پڑھی. حضرت عائشہ سے پوچھا کہ حضرت عائشہ کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیٹھ کے بھی نماز پڑھی؟ انہوں نے کہا ہاں، بعد من حتمہ الناس، اس کے بعد جب لوگوں نے ان کو بہت زیادہ بیش کیا، لوگوں نے بہت زیادہ دکھ تکلیفیں پہنچائیں، کفار نے، منافقین نے، تو آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھی. تو آپ اتنے بیماری کی حالت میں، اور بالکل سکرات الموت کا ٹائم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب ہوش میں، تو حضرت عائشہ کو کہا کہ وہ جو مال پڑا ہوا ہے، اور وہ کتنا ہے، 7 یا 9 دینار تھے، وہ صرف 7 یا 9 دینار، اس کو اللہ کے راستے میں ڈسٹریبیوٹ کر دو. اور غشی کھا کے گر گئے اور بے ہوش ہو گئے. اور جب اٹھے تو کہا کہ عائشہ، جو میں نے حکم دیا تھا آپ نے اس پہ عمل کیا، دے دیے؟ انہوں نے کہا نہیں یا رسول اللہ، میں آپ میں اب اتنی بیزی تھی آپ کی خدمت میں، آپ کی خیال رکھنے میں، کہ مجھے بھول گیا. تو انہوں نے کہا میرے پاس لے کے آؤ اس مال کو. اور جب لے کے آئے تو اس کو ڈسٹریبیوٹ کر دیا، اور پھر اپنے زبان میں ہی اپنے منہ میں کچھ مبارک ورڈز مٹر کیے اور کہا کہ how can I expect what Allah subhanahu wa ta'ala would do to me when I have money in my home? What goodness do I have in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala when I meet him and I have 7 to 9 dinar at home? وہ تو اتنا کوشش اختیار کرنے والے تھے. آپ صحابہ کو دیکھ لیں. صحیح بخاری کی حدیث ہے، حضرت عائشہ سے پوچھا گیا کہ حضرت عائشہ بلکہ بیان کرتی ہیں اس روایت کو کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا، وہ ان کو اکثر کما کے کھانے کے لیے لایا کرتا تھا، اور وہ اکثر پوچھتے تھے کہ یہ کہاں سے لائے ہو، اور وہ کھا لیتے. لیکن ایک دن وہ شدید بھوک اور پیاس کی حالت میں تھے، تو وہ کچھ کھانا لے کے آیا اور آپ نے کھا لیا، اور وہ تھوڑا سا ہی تھا، بالکل ہینڈز فل. تو جب کھا لیا تو اس نے کہا کہ آپ نے آج مجھ سے پوچھا نہیں کہ کھانا میں نے کہاں سے لے کے آیا. تو نے کہا بتاؤ کہاں سے لے کے آئے ہو کھانا.
تو کہتے ہیں کہ وہ جو غلام تھا وہ کہتا ہے کہ جب میں کافر تھا، جب میں مسلمان نہیں تھا تو میں کہانت کیا کرتا تھا، ٹھیک ہے، اینڈ آئی واز ناٹ گڈ ایٹ اٹ. لیکن ایک بندہ ایک بیوقوف میرے ہاتھ چڑھ گیا اور میں نے اس کو فیوچر کے بارے میں سی خبریں بتا دی اور میں نے اس کو چیٹ کر دیا. اینڈ ہی واز امپریسڈ. تو اس نے مجھے کچھ پیسے دینے تھے تو مجھے وہ ملا تو مجھے اس نے دیے تو میں نے وہ اس سے کچھ خریدا اور آپ کو لا کے دے دیا اور آپ نے کھایا. اللہ اکبر. اور ابو بکر صدیق جو کہ حلال اور حرام کا اتنا خیال رکھنے والے ہیں، جن سے ہم محبت کرتے ہیں اور ہم بھی مسلمان ہونے کے دعوے دار ہیں، کہتے ہیں اف لک، تم پہ تف ہو، تم پہ افسوس ہو، تم نے مجھے کیا کھلایا، تم نے مجھے قتل کر دیا، یعنی میں نے جو کھانا کھا لیا. اور پھر آپ نے کیا فرمایا، کیا کیا، اپنی انگلی کو اپنے منہ کے اندر ڈالا اور ڈیپ ڈالا تاکہ ان کو وامٹ آئے اور وامٹ کی اور پھر مزید پانی منگوایا اور پانی پیا تاکہ مزید وامٹ آئے اور پھر منہ کو اندر ڈالا اور ہی انڈیوسڈ وامٹنگ اگین اینڈ اگین حتیٰ کہ وہ سب پیٹ میں جو تھا وہ باہر نکل کے گر گیا اور آپ جو ہے وہ ویک اور کمزور ہو گیا، آپ کو بخار ہو گیا اس وجہ سے. اور پھر یہ سب کرنے کے بعد بھی اللہ سے دعا کی، اللہم انی اعتذر الیک مما حملت العروق وخلط الامعاء. اللہ اکبر. یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں. کس چیز کی معافی یا ابا بکر؟ یا اللہ میں تجھ سے معافی مانگتا ہوں کہ جو اس حرام کھانے میں سے میرے رگوں میں چلا گیا اور میرے انٹسٹائنز میں چلا گیا مجھے معاف کر دے، ان پہ میرا کنٹرول کوئی نہیں ہے. اللہم انی اعتذر الیک مما حملت العروق وخلط الامعاء، جو میرے وینز میں اور انٹسٹائنز میں چلا گیا اور جو میں نہیں نکال سکا.